سید علی آغا جونم کی شہادت کے ساتھ جنگ خیبر کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اب اس جنگ خیبر کو جیتنے کے لیے خیبر شکن امام علی علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ سید علی آغا جونم نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا راستہ اپناتے ہوئے کربلا کی یاد دوبارہ سے تازہ کی۔ انہوں نے وقت کی یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، وقت کے یزید کی بیعت نہ کی، اپنا سر کٹایا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ شیعیان محمد وآل محمد پر ایک بار پھر سے جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ جنگ اہل اسلام اور دشمنان اسلام کے درمیان ہے، اور سید علی آغا جونم نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی دوبارہ سے جنگ خیبر کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن اب اس جنگ خیبر کے لیے دوبارہ سے خیبر شکن کی ضرورت ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم سب مومنوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اس زمانے کے خیبر شکن امام مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ نواسہ رسول ہے، ایک ہی خون ہے، وہ بھی علی تھے، یہ بھی علی ہے۔ اب اس جنگ کو جیتنے کے لیے خیبر شکن امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر زمانے میں پروردگار عالم کا ایک ہادی ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کے ہادی جو کہ پروردگار عالم کے منتخب بندے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور وہی ہمارے مددگار بھی ہے پروردگار عالم سے۔ ہم اس کے وسیلے سے پروردگار عالم سے مدد لیتے ہیں، اور اسی جنگ میں بھی وہ ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اب چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائے اور اس جنگ میں ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اگر دیکھا جائے طاغوتی طاقتیں سب اکٹھی ہو چکی ہے، ساری صہیونی طاقتیں جتنی بھی ہے وہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہے اہل اسلام کے خلاف۔ خیبر کا آغاز ہو چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اولاد میں سے آخری زمانے میں میرا ہی فرزند امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائے گا، اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی۔ تو اگر دیکھا جائے ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، 1400 سال سے یہی ظلم ہوتا آ رہا ہے، لیکن اب بہت ہی بڑھ چکا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو ظلم ہی ظلم نظر آئے گا۔ وقت کا یزید حق کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ حق باطل کے سامنے جھک جائے۔ آپ لوگوں کے سامنے مثال پڑی ہے کہ وقت کے یزید نے سید علی آغا جونم کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی، لیکن وہ حق پر تھے، انہوں نے سر جھکایا نہیں۔ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا راستہ اپناتے ہوئے سر کٹایا، لیکن جھکایا نہیں۔ اگر ہم وہاں جا کے جنگ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس سب سے بڑی ہتھیار ہماری دعا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم صرف زبان سے الاجل الاجل کہیں اور کردار کچھ بھی نہ ہو، نہیں، ہمیں اپنے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم غفلت میں تھے، ہمیں معاف کر دے پروردگار عالم، بس ہمیں اپنا جو آپ کا ہادی ہے اس زمانے میں وہ ظاہر فرمائے۔ ہم غفلت میں تھے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، کیونکہ
اس ہستی کے علاوہ اس دنیا میں ناممکن ہی ہے کہ آپ لوگوں کو عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے دے دے، کیونکہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا صرف اور صرف محمد وآل محمد کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ اپنے خواہشات کے تابع نہیں ہوتے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس غفلت سے نکلیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے پروردگار عالم سے کہ ہم غفلت میں تھے، ہم نے آپ کے ہادی کی قدر نہیں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے اس قوم کے ساتھ اپنے وقت کے ہادی کی قدر نہیں کی، تو پروردگار عالم نے اپنے ہادی کو پردہ غیب میں رکھا۔ اسی طرح ہی کہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے ہم سے پردہ غیب میں رکھا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ان کی قدر نہیں ہے۔ تو خدا را بس جنگ خیبر کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے خیبر شکن امام علی علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی ہتھیار جو ہے، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے ہماری دعا، کہ ہم سب کے دل سے امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی دعا شروع کریں، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہماری مدد فرما رہے ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا خود ہی فرمان ہے کہ اگر ہماری شیعہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ میں ظہور کروں، تو میرے اور شیعوں کے درمیان ملاقات کی تاخیر نہ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر جتنی بھی ہے، اگر ہم ایک وقت نماز میں بھی سب کے دل سے پروردگار عالم سے رو کر یہ دعا کریں کہ ہمیں اپنا خیبر شکن جلد از جلد ظاہر فرمائیں، تاکہ ہم ان طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کر سکیں۔ ابھی بھی آپ ہماری مدد فرما رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ آپ کی سرپرستی میں، آپ کی رہنمائی میں ہم جیت جائیں، اور پوری دنیا میں پروردگار عالم کا اور ان کی ہادی کا یعنی کہ پروردگار عالم کے حکمرانوں کی حکومت ہو، یعنی حکومت ہو صرف اور صرف پروردگار عالم اور محمد وآل محمد قائم ہو جائے۔ تو ہم سب مومنوں کے چاہیے کہ ہم صرف اور صرف یہی دعا کریں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ والسلام۔